اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین والطاہرین معصومین ومظلومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین وآئمہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے کہ جس نے تمام کائنات کو خلق کیا اور تمام تر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت، اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ الحمد سے لے کے اور ناس تک ترجمہ پڑھنے کی، سننے کی سعادت نصیب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کی پوری تکمیل ترجمے کے ساتھ میں ہم نے پڑھا اور سنا۔ آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کا کرم بحق محمد و آل محمد، آج سے الحمدللہ ہمارا سلسلہ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف گامزن رہوں، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر احسانات اسی کے ہیں۔ آپ سب ہم لوگ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تفسیر کو ہمیں پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہم سب لوگ قرآن پاک کے فیوز و برکات، اس کے اسرار و رموز اور اس کے اندر جو کلمات ہیں ان سے فیضیاب ہونے کی، ان سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کلام کے حوالے سے بیان کیا جائے تو شاید ہمارے پاس وہ زبان نہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جس سے ہم قرآن پاک کی تعریف بیان کر سکیں، کیونکہ دراصل قرآن کی تعریف رب کائنات کی تعریف ہے، کیونکہ یہ کلام رب کا کلام ہے، اور جس نے
اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا، بس وہی ہدایت یافتہ ہے، اور وہی دنیا میں بھی اور آخرت میں سرخرو ہے۔ ابھی آج چونکہ ہمارا پہلا دن ہے، ہم قرآن پاک کے تلاوت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بیان کریں گے۔ قرآن حکیم دراصل وہ الہامی کتاب ہے کہ جو آج سے 1400 سال قبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وقت اور ماحول میں اتری کہ جب سابقہ الہامی کتابیں، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی تھیں، جب وہ صحائف دراصل اپنی اصل صورت کھو چکے تھے۔ یہ آپ کو اور ہمیں سب پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 550 سالہ زندگی اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی، اس میں تقریباً 500 سے 550 سال کا ایک وقفہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اور الہامی کتابیں، زبور، اس کے علاوہ جو اور الہامی کتابیں، یعنی اگر ہم توریت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن یہ وہ مکمل کتاب کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پہ نازل کی، اور اس کے علاوہ صحیفوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جو بھی پیغمبر آئے ان پر نازل کی۔ تو انبیاء اور رسل کی جو تعلیمات ان کی قوم اور امت کے ہاتھوں دراصل وہ مسخ ہو چکی ہیں، یعنی مسخ اس سینس میں کہ لوگوں نے اس کو اپنے طور پر اس کلام کو میں رد و بدل کی، اپنی مرضی کی آیتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی اس میں رد و بدل کی، اور اس کے مفہوم کو اپنے مقصد و مطلب کے لیے نکال دی۔ اور یہ کتابیں صدیوں سے قرۂ ارض پر کفر اور جہالت اور ظلم و بربریت کی گہری تاریکیاں کھو چکی تھی۔ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں قرآن اور اللہ کی طرف نا، تو ہماری پوری توجہ اس وقت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو اپنے حساب سے خود اپنے طور پہ وہ کر لے گا، کیونکہ اس وقت کا بیٹھنا عبادت میں شامل ہوگا۔ اگر میں اس وقت کوئی بات کر رہا ہوں اور اگر میری موت بھی واقع آ گئی تو میں شہادت کی موت مروں گا، اور یہی سامعین کے ساتھ۔ تو ہمیں اس وقت توجہ اس لحاظ سے دینا ہے کہ ہمیں وہ باتیں پتہ چلیں جو ہمیں باتیں پتہ نہیں تھی، کیونکہ اگر ہم نے، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جس نے بھی علم نہیں سیکھا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، جس نے قرآن کو نہیں سمجھا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور میں نے جیسے بتایا تھا کہ جب آخری امام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام، وہ 20 سالہ نوجوان کو قتل کر دیں گے۔ کیوں کر دیں گے؟ اس لیے قتل کر دیں گے کہ اس نے اپنے بالغ ہونے کے بعد میں بھی علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ کیونکہ جب امام زمانہ آئیں گے تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ جہالت اور گمراہی اور باطل کو ختم کرنا ہے، اور حقانیت، سچائی اور حق کا بول بالا ہونا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے آج یہ سب چیزیں نہیں کی، ہماری زندگیاں اب اس دورائے پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ویسے تو نہ بچے کا پتہ، نہ نوجوان کا پتہ، نہ جوان کا پتہ، نہ بوڑھے کا پتہ کہ وہ کب چلا جائے، لیکن اگر ہم نے
اپنے ان عمروں میں بھی ہدایت کی طرف دوڑ نکلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے نا کہ تو کوئی اگر ایک قدم میری طرف بڑھے گا تو میں اس کے 10 قدم اس سے آگے ہوں. تو ہمارے ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن یقیناً ہم نے زندگی کا بہت سا حصہ فضول میں گزار دیا جس میں کہ ہمیں ان سب چیزوں کا حکم تھا. تو یہاں پر میں بات کر رہا تھا کہ ایسے وقت میں جب ظلم اور بربریت گہری تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں. دیکھیے آج قرآن سے ہم نہیں جڑے ہوئے تو آپ دیکھیے فساد ہو رہا ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے، لوٹم ماری ہو رہی ہے، ظلم کی انتہا ہے. چاہے وہ ظلم آپ کے بجلی کے بل کے اوپر آ رہا ہے، چاہے آپ کو پانی نصیب نہیں ہو رہا جبکہ پانی کے ٹینکر میں بڑے بڑے اتنے پائپوں سے ٹینکر بھرے جا رہے ہیں لیکن وہی پانی آپ کے گھروں میں نہیں آ رہا. یہ ظلم ہے. وجہ کیا ہے کہ چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ کوئی بھی صاحب اقتدار ہو، اس نے اپنی زندگی کے اندر دین کو نہیں سمجھا، اس کو حق کا پتہ ہی نہیں کہ میں ظلم کیا کر رہا ہوں. یہ ظالم لوگ ہیں جو چیزوں کو، اپرچونسٹ لوگ ہیں جو موقع پرست لوگ ہیں کہ وقت آنے پر لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ آخر کار انہیں مر کر جواب دینا. تو یہ جو قرآن ہے اس کے اندر بھی یہی تھا. پہلے بھی آپ دیکھیں لوگوں کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، قبیلے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بچے بچیاں زندہ درگور کر رہے ہیں. یہ سب کیا تھی؟ جہالت اور گمراہی کی بربریت. ایسے ہر طرف انسانیت و شرافت پامال ہو رہی تھی. آج بھی آپ دیکھیں ظلم کی انتہا، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ سب آپ لوگوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس قرآن سے ہٹ گئے. ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ کوہ سینا کے بیابان خداوند اور کوہ زیتون کی روح الاقدس پھر سے گویا ہو. کوہ سینا کہاں ہے؟ کوہ طور کہاں ہے؟ اگر یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچے تو شاید ایک آدھ دو بندے کوہ زیتون کو سمجھیں گے. ماؤنٹین آف اولیو، یہ مسجد یعنی فلسطین کے اندر، دمشق کے اندر جو ہمارا بیت المقدس ہے اس کے سامنے ایک پہاڑی ہے، اس کو کوہ زیتون کہتے ہیں. کوہ سینا، کوہ طور، یہ کہاں ہے؟ یہ ایجپٹ، مصر میں، جہاں حضرت موسیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا. ٹھیک ہے. یہ حضرت سلمان، حضرت داؤد کے بیٹے، ان سے کوہ زیتون پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا اور ان پر یہ کتاب نازل کی. ان کے والد حضرت داؤد پر ظلم. یہ وہ مقامات ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی جگہ، جس کو وادی بطحا بھی کہتے ہیں، جس کو کوہ، لیکن یہ ساری چیزیں ہماری ان کتابوں میں موجود ہیں. اگر میں کسی سے پوچھوں کوہ فران کیا ہے، کوہ فران کیا ہے؟ کوہ فران عرب کو فاران کہتے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوہ فران پہ، یعنی آپ دیکھیں وہ جو پہاڑ غار ہرا کا، وہاں پر پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو ہر انبیاءوں پر مختلف جگہوں پر یہ کتاب یا صحیفے نازل ہوتے رہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب کی وادی بطحا سے رشد و ہدایت کا، علم و عرفان کا سورج طلوع ہوا. یعنی کوہ زیتون کے روح الاقدس پر آسمانی برکتوں خزانوں کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیض تھا وہ رک گیا. یا کوہ طور پر جو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی، اس کا بھی فیض رکا. یعنی اگر ہم توریت کی بات کریں، اگر ہم زبور کی بات کریں، انجیل کی بات کریں، تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہی نہیں تھی، وہ گمراہی کا دور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور جس وقت یہ طلوع ہوا تو ساری کائنات جو ہے وہ روشن ہو گئی. یہ کتنی بڑی اس قرآن کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر کیا ہوا کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے لوگوں کو اس قرآن کی طرف بلایا اور لوگوں کو ہدایت دینا شروع کر دیا. جو لوگ گمراہی میں تھے وہ ہدایت یافتہ ہوتے چلے گئے. جو لوگ ظلم و بربریت اس زمین پر اللہ کی کر رہے تھے، انہیں احساس ہونے شروع ہو گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم غلاموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے اولادوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر ظلم و بربریت کا شکار ہوا. تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کلام سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت و کردار اور معجزانہ تعلیمات سے ایسا فکری اور عملی انقلاب پیدا کیا کہ کفر اور جہالت کی بستیوں میں زندگی بسر کرنے والی جو قوم تھی، جو اقوام تھی، وہ عالم کی رہبری کرنے لگی، عالم کی رہبری کرنے لگی. انہی میں سے لوگ پیدا ہونے شروع ہوئے جنہوں نے رہبریاں کی. صرف وجہ کیا؟ اس قرآن کو اپنے دلوں میں سمویا اور اس کو زبان پہ لایا. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے دنیا انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایسا ضابطہ حیات عطا کر دیا کہ جو انسانیت کی سربلندی اور معراج کا ضامن اور ضابطہ حیات بن گیا. دیکھیے یہ قرآن آپ کا ضابطہ حیات ہے. آپ نے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے، کیسے دوسروں سے ملنا ہے، یہ سب قرآن نے دیا. قرآن نے آپ کو ایک ایک چیز بیان کی ہے. آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی قرآن کہہ کیا رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم ایمان تو لیا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ایمان لانے کے بعد بھی ہم پر کچھ چیزیں ہیں کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے. قرآن میں تو ہے نماز، لیکن نماز کا طریقہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم قرآن میں نماز کا پتہ ہے تو ہمیں رسول خدا کی سیرت اور ان کا عمل بتائے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. روزہ تو لکھا ہے، لیکن روزہ کھولنا کب ہے اور بند کب کرنا ہے. ہمیں حج کا پتہ ہے، لیکن ہمیں حج کی آپ مجھے بتائیں جو حج کا طریقہ کار ہے، جو اس کا عمل ہے یا اس کی جو رسومات ہیں، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا، وہ انہوں نے ہم تک پہنچایا. ورنہ آج کسی کو نہیں پتا. آج کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر ان کا باپ مر جائے، ماں مر جائے، بھائی مر جائے، بہن مر جائے تو نماز جنازہ نہیں آتی. آتی ہے؟ مولوی کو بلاؤ. اذان دینی ہے، کوئی قاری صاحب، کوئی مولوی صاحب کو بلاؤ. کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ پڑھانی ہے تو جی مولوی کے مسجد کے بلاؤ. ہونا تو یہ چاہیے گھر کے اندر باپ ہے، اس سے بڑا کوئی مولوی ہے، لیکن چونکہ اس کو بھی نہیں پتا. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ تو یہ ہمیں قرآن ایک ایک چیز بتا رہا ہے. ہمیں پڑوس کا بھی حکم دے رہا ہے، اپنے گھر کا بھی حکم دے رہا ہے، ہمیں اور لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی یہ قرآن ہی سمجھا رہا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہامی کتابیں نازل فرمائیں اور پیغمبر اسلام خدا نے ہمیں ایک ایک چیز قرآن کی
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا وہ ایک ایک کلام جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا. کوئی کجی نہیں کی اللہ کے رسول، چاہے وہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی کیوں نہ آئی ہو، لیکن رسول خدا نے وہ آیتیں بھی ہم تک پہنچا دی. اگر رسول خدا کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے حوالے سے بھی کوئی بات آ گئی تو وہ بھی قرآن نے کھل کر بیان کر دی. قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام کے حوالے سے جو جو چیزیں تھیں وہ بیان کر دی. جو مومن تھے ان کے حوالے سے بیان کر دی، جو منافق تھے انہی میں سے ان کے حوالے سے بیان کر دیا. پوری کی پوری سورہ نازل کر دی. سورہ مومنون ایمان والوں کی، مومنوں کے لیے. سورہ منافقون جو منافق ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں قرآن کے اندر، اگر جس نے قرآن کو نہیں پکڑا اور وہ کسی بھی مولوی اور کسی بھی عالم کے پاس میں پہنچ کر اسی سے ہدایت لیتا رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ عالم وہ مولوی گمراہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کتاب گمراہ نہیں کرے گی. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہی فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کی جو روایت، آپ کا جو حکم، جب ہم دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ آپ ہی کا ہے، یہ روایت آپ ہی سے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، صرف اس روایت کو جو میرے پاس سے منسوب ہو کے آئی ہے، صرف یہ دیکھو کہ وہ قرآن سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. سبحان اللہ. اگر قرآن سے مل رہی ہے تو اس کو مان لو، اور اگر قرآن سے نہیں ملتی تو اس کو دیوار پہ مار دو. یہ ہے، یہ قرآن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن حکیم، خداوند عالم کا قول کریم ہے، اس میں ماضی اور حال اور استقبال کی تمام حقائق موجودہ ہیں. اب یہ ہے کون اس پہ ریسرچ کرے؟ ہمیں نہیں پتہ. ہم جا کے کسی پیر فقیر، کوئی مولوی، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی یہ پڑھ لو، اس وقت یہ پڑھ لو، اس وقت یہ آیت پڑھ لو، اس وقت یہ تسبیح جو ہے نا قرآن کی پڑھ لو. اللہ فرما رہا ہے کہ ماضی یعنی جو کچھ گزر چکا، حال جو چل رہا ہے، اور جو مستقبل آنے والا، ان سب کے حقائق اس کے اندر پوشیدہ ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ علوم معارف کا ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائیوں کی انتہا نہیں ہے. جو جتنا اس قرآن میں گھسے گا، جتنا اس قرآن کو پڑھے گا، اس کے اندر اس کی راہیں نکلیں گی. یعنی اگر ایک آیت کا ترجمہ یا تفسیر آپ کو پتہ چلتی ہے تو اور آپ اس کے اندر ریسرچ کریں گے اور پڑھیں گے تو 1 سے 2 نکلیں گی، 2 سے 3، 3 سے 5، 5 سے 10، 10 سے 100 نکلیں گی. یہ وہ قرآن ہے. اور پھر اس کی گہرائیوں کی کوئی انتہا نہیں. سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے لیکن اس کی بھی انتہا ہے، لیکن اس قرآن پاک کی کوئی انتہا نہیں. اور پھر باب المدینہ، کون ہے باب المدینہ؟ باب المدینۃ العلم حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے. قرآن حکیم کا ظاہر، اب یہ بہت غور طلب چیزیں ہیں، یہ ہمارا سمجھ لیجئے اب اسٹارٹ ہے، جس کو میں اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس کی فضیلت، جب تک ہم آگے قرآن کو سمجھیں گے پڑھیں گے اس سے پہلے قرآن کی فضیلت تو پتہ چلے. آج ہوتا یہی ہے کہ ہمیں کچھ چیز پتہ نہیں ہوتی اور بس ہم اس کے رموز و اسرار پتہ نہیں. آج ہمیں نماز کا نہیں پتہ، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہماری معرفت میں جا رہی ہے نہیں جا رہی، وہ ہمیں اللہ سے ملا رہی ہے نہیں ملا رہی. نماز تو مومن کی معراج ہے نا، اور معراج کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سے رابطہ رکھنا. آج آپ مجھے بتائیے کہاں ہماری نماز ہے؟ ہم پڑھ تو نماز رہے لیکن ہماری تلاوت بھی ہو رہی ہے، ہمارا قیام بھی ہو رہا ہے، ہمارے رکوع بھی ہو رہے ہیں، ہمارے سجود بھی ہو رہے ہیں، لیکن معرفت اللہ کی نہیں.
کیونکہ ہمارا دل اور دماغ زبان سے تو ہم وہ تلاوت کر رہے ہیں لیکن کہیں اور ہے. وہ سبزی آ گئی نہیں آئی، کیا پکانا ہے، یہ کرنا ہے، بچہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا، وہ کیا کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں ایک وقت میں ایک ہی چیز کی صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے یا سوچ کہیں اور ہو، زبان پہ کلام کچھ اور ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو مولا کائنات حضرت علی کا ارشاد ہے کہ قرآن حکیم کا ظاہر دلکش ہے اور باطن دور رس ہے. اس کے عجائب و غرائب غیر فانی اور بے حد دبے پایا ہیں. کفر و جہالت کی تاریکیاں صرف اسی سے دور ہو سکتی ہیں. اگر ہمیں قرآن کا صحیح معنوں میں پتہ چل جائے ہمارے تمام مسائل اس قرآن سے حل ہو سکتے ہیں. قرآن شفا ہے. ہمیں نہیں پتہ، ہم بیمار ہوتے ہیں ہم فوراً کہتے ہیں یہ دوا کھا لو، یہ دوا کھا لو. ارے قرآن کے اندر شفا ہے، اس کے اندر سے کیوں نہیں لے لیتے بغیر پیسے کے، بغیر ڈاکٹر کو پیسہ دیے ہوئے، بغیر کوئی آپ میڈیسن خریدے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو دور رکھ دیا ہے، جستانوں میں لپیٹ کے اوپر سے اوپر رکھ دیا ہے، اس لیے کہ بس وہ اوپر رکھنے کی جگہ ہے. یا شادی میں لڑکی کے اوپر رکھ کے، ارے یہی لڑکی کے سینے میں ڈال دیتے قرآن. نہیں جی وہ تو سائے میں قرآن کی جائے گی. ارے اس سائے کا کیا فائدہ؟ اگر یہی قرآن سینے میں ڈال دو گے تو ہو سکتا ہے اس کی نسلیں وہ بنا دے. لیکن ہمارا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، بس رسم ہے، رسم. قرآن ایک رسم بن گئی ہے کہ اب رمضان آئیں گے کوئی ایک پڑھے گا قرآن، 2 پڑھے گا، 5 پڑھے گا، 10 پڑھے گا. پوچھیں گے کتنا قرآن پڑھ لیا، پتہ ہے کچھ نہیں قرآن نے کیا کہا. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ کفر و جہالت کی تاریکیاں سب صرف اسی سے دور ہو سکتی ہیں. یہ کتاب بشر کی سعادت کی ضامن ہے، یہ انسان کے سعادت مند ہونے کی ضامن ہے. باپ اپنی جگہ ایک رول پلے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، بیٹا کیا کر رہا ہے. آج کل دیکھ لیں نا نفتا نفتی. پہلے کے دور میں پھر بھی لوگ قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ فرق تھا. آج کی نسل، آنے والی نسل، اللہ رحم کرے. یہ کتابیں اور پھر فرمایا کہ اور تکوین و فطرت کے اسرار کا انکشاف کرتی ہے. یہ اجتماعیت و سیاست کے علوم کا جامع صحیفہ ہے. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں قرآن حکیم کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً یہ جو قرآن ہے وہ بہترین ناصح ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک کیمسٹری کی کتاب ہے یا فزکس کی کتاب میں، کیمسٹری کی کتاب ہے. آپ کے پاس میں ایک کیمیکل ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے. یہ آپ نے پانی بنانا ہے. ہائیڈروجن کے آپ نے کیا کیا، 1 آئن ڈالا اور آکسیجن کے 2 آئن ڈال کے پانی بنا دیا. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ذرا سی مسٹیک کی تو وہ نہیں بن پائے گا. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی بھی فارمولا یعنی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے ہدایت والی نہ ہو. یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نیچر کے مطابق کیا ہے. مثال کے طور پہ ہماری نیچر میں کبھی غور و فکر کریں کہ آگے کے دانت نوکیلے بنائے، جا جو ہے وہ چوڑی بنائی ہے، سائڈ کے دانت تھوڑے سے اور نوکیلے ہیں. اب اس سے آپ دال بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی توڑتے ہیں، سخت ہارڈ چیز ہے پروٹین، اور آپ ملائم چیز بھی کھاتے ہیں. یہ ایک نیچر ہے. اگر ہندو یہ کہے کہ نہیں جی ہمیں گوشت منع ہے تو تمہارے یہ دانت جو نوکیلے ہیں یہ اللہ نے کیوں منع ہے؟ گوشت حلال ہے نا. جن چیزوں کے لیے، جن جانوروں کے لیے حلال قرار دیا گیا، تو اللہ نے جب دانتوں کا شیپ مختلف کر کے
یہ بتا دیا کہ تم سبزی بھی کھاؤ، دالیں بھی کھاؤ، اور گوشت جیسی ہارڈ چیز بھی کھاؤ. اور ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ تمہارے دانتوں کی شیپ بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم پر حلال کی. وہ صرف ویجیٹیبل کھا رہے ہیں یا دالیں کھا رہے ہیں. بولے جی گوشت تو ہم پر حلال. تو پھر یہ جو تمہارے نوکیلے دانت کس کے لیے؟ کیا دال کو اس نوکیلے دانت سے توڑو گے یا تم سبزی کو اس سے توڑو گے؟ مطلب عقل، سوچ سمجھ، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں. تو آپ نے فرمایا، آپ نے قرآن حکیم کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا یقیناً یہ قرآن وہ بہترین ناس ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اور ایسا بہترین ہادی ہے کہ جو کبھی راہ گم نہیں کرتا، یعنی ہدایت یافتہ ہے. قرآن کو کہتے ہیں منہاج القرآن، قرآن سیدھا راستہ دکھانے والا، گمراہ نہیں کرے گا کبھی بھی قرآن. اور پھر فرمایا کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کا ایک ایک حرف جو ہے، ایک ایک آیت سچی ہے. کیوں ہے؟ اس مالک کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. میرا اور آپ کا کلام تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو کبھی جھوٹا ہی نہیں، یہ سچا ہے. اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے نا کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھ رہے ہیں، اس پر کتنا یقین کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونکیں، جو کہ اس قرآن کے اندر ان دو آیتوں کو جو معوذتین کہلاتی ہیں، تو وہ بہترین مطلب کہ قل، اور آپ یہ رسول خدا نے اپنے بچوں کے اوپر کی، آج ہم نہیں کرتے. یا اور بھی قرآن کی بہت سی، میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور پھر فرمایا اور جو قرآن کا ہم نشین ہوا، یعنی جس نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا. یہ نہیں کہ قرآن بہت اوپر رکھ دیا، ارے صاحب بیدبی ہو جائے گی، نیچے نہیں رکھو، یہاں میں اپنے سرانے پہ رکھتا ہوں. میں ایسی جگہ پہ قرآن رکھتا ہوں کہ جہاں پر میں کسی بھی وقت قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھ لوں. ہاں اس کا ادب تو کرنا ہے، ادب تو کرنا ہے، لیکن قرآن کا ایسا بھی نہیں ہے کہ اوپر رکھ دو پھر وہ آدمی کی ہمت ہی نہ ہو. تو یہ قرآن ہم نشین ہوا، وہ ہدایت میں اضافے اور گمراہی میں کمی کے ساتھ اٹھا. اور یقین جانو کہ قرآن حکیم کی تعلیم کے بعد کوئی فخر نہیں ہے. اگر کسی نے قرآن کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑ لیا تو کوئی فخر نہیں. اچھا ہم فخر پتہ ہے کس کو سمجھتے ہیں؟ پیسہ نہ ہونے کو. کسی نے کہا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس دور میں؟ اگر کوئی کسی سے پوچھے گا کہے گا پیسہ. لیکن ائمہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. تو قرآن حکیم کی تعلیم سے قبل قرآن جیسی کوئی دولت مندی نہیں ہے. خدا کی قسم قرآن اتنی زبردست چیز ہے، اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے جسے قرآن سے ہدایت مل رہی ہے. قرآن حکیم سے امراض چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کے لیے شفا حاصل. اچھا اب مسئلہ پتہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے اگر ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا، آپ بلیو کریں بہترین سے بہترین اینٹی بائیوٹک بھی اثر نہیں کرے گا. جو کہ اینٹی بائیوٹک اس جرم کو ختم کرنے کے لیے، اس جراثیم کو ختم کرنے کے لیے ہوگی، لیکن اگر آپ نے عقیدہ نہیں ہے کسی بھی چیز پر، خدا کی قسم بالکل فائدہ نہیں. یہی ان قرآن کی آیتوں کا. اور فرمایا مصائب کو دفع کرنے کے لیے اس سے مدد طلب کرو. اب دیکھیں قرآن کے کتنی زبردست فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے. اور فرمایا اسی کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، یقیناً یہی سخت امراض کفر
و نفاق اور سرکشی و گمراہی کا واحد علاج ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی سکون دینے والی چیز ہے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ سے اسی کے ذریعے دعا مانگو اور اسی کی محبت کے ساتھ آگے بڑھو، اور اسی کے ذریعے خدا کی مخلوق سے بھیک نہ مانگو، کیونکہ بندوں کی خدا کی طرف توجہ کے لیے اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔ یقین رکھو کہ یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت مقبول ہے۔ اگر قرآن شفاعت کرے گا نا تو سمجھ لیجئے کہ وہ شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ ریفیوز نہیں کرے گا۔ آج ہم اور آپ بیٹھ کے یہاں قرآن سن رہے ہیں نا، خدا کی قسم اگر اس قرآن نے یہ گواہی دے دی کہ ہاں کچھ مومن بندے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اے اللہ صرف تیرے عشق کے خاطر اس قرآن کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے، پس تو ان کی شفاعت کر دے، تو اللہ ان کی شفاعت کر دے۔ یہ کتنا بڑا، اور جس کی شفاعت مقبول ہے اور ایسا بولنے والا ہے کہ جس کی بات تصدیق شدہ ہے۔ یہ قرآن ایسا بولنے والا ہے، آج آپ کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن یقین کیجئے قرآن بھی بولے گا۔ یہ قرآن کہے گا کہ ہمیں اوپر رکھ دیا جاتا تھا، بس اس کی تلاوت کی جاتی تھی، تو اے اللہ اس کی تلاوت کے عوض میں اس کی تلاوت کا اس کو بھرپور جو ہے نا مطلب دے دے، لیکن چونکہ اس نے تلاوت کی تھی سمجھا نہیں تھا۔ اور جب سمجھا نہیں تھا تو آج آپ دیکھ لیجئے کتنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رمضانوں میں، ہر مسجد سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر تو میں سمجھتا ہوں بہترین ملک ہونا چاہیے تھا یہ، پھر کیا وجہ ہے؟ بات یہ نہیں ہے، تلاوت پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، لیکن جب اس کو قرآن کو سمجھو گے نہیں، اس پر عمل نہیں کرو گے تو بھائی اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا، اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا اس سے فائدہ لوگا۔ تو جس کی بات جو ہے وہ تصدیق شدہ ہے، اور بروز محشر قرآن نے جس کی شفاعت کر دی اس کی شفاعت مقبول ہے۔ اور آپ نے ایک اور خطبے میں قرآن حکیم کے فضائل بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا پھر اللہ نے ان پر وہ کتاب نازل کی جو ایک نور ہے جس کی قندیلیں خاموش نہیں ہوتی۔ قندیلیں سمجھتے ہیں؟ روشنی، جہاں سے روشنی نکلتی ہے، اور جس کے چراغوں کی روشنی مدھم نہیں ہوتی۔ اور یہ کتاب ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک رسائی نہیں ہو سکتی، اس تک کوئی نہیں پہنچ پائے ماں سوائے اگر دنیا میں ایک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ قرآن اترا، یا پھر ان کے وسیع مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، یا پھر ان کے آل اولاد یعنی آئمہ، ان سے بڑھ کر کسی نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ مولا کائنات حضرت علی کے شاگردوں میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہے جو قرآن کی تفسیر کے ماہر تھے، وہ کس کے شاگرد تھے؟ مولا علی کے شاگرد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اور فرمایا اور ایسا راستہ ہے کہ جس پر چلنے والا کبھی بھٹکتا نہیں ہے، اور ایسی شعاع ہے کہ جس کی روشنی پر تاریکی کا غلبہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے کہ جس کی دلیل مغلوب نہیں ہوتی، اور ایسا غلبہ ہے کہ جس کے انصار کبھی ہارتے نہیں، اور ایسا حق کی وادیاں اور قرارگاہ ہے کہ ایسا بحر بیکراں ہے کہ جس سے استفادہ کرنے والا کبھی بھی جو ہے نا ختم نہیں کر سکتا۔
اور فرمایا کہ ایسا چشمہ ہے کہ جسے فائدہ حاصل کرنے والے خشک نہیں کر سکتے، اور ایسا گھاٹ ہے جو پینے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ اور فرمایا ایسی منازل ہیں کہ مسافران کا راستہ نہیں بھولتے، اور ایسے نشان ہیں جس کو راہ گزر گم نہیں کرتا، اور ایسی بلندیاں ہیں جن کا قصد کرنے والا تجاوز نہیں کر سکتا۔ خدا نے اسے علماء کی پیاس کی سیرابی اور فقہاء کے دلوں کی بہار اور نیکوں کے چلنے کا راستہ قرار دے دیا۔ اور یہ ایسی دوا ہے کہ جس کے ساتھ مرض نہیں رہتا، اور یہ وہ نور ہے کہ جس کے ساتھ ظلمت نہیں رہتی۔ یہ مضبوط رسی اور مضبوط چار دیواری والا قلعہ ہے، اور محبت کے لیے، عزت اور آنے والے کے لیے، امن و اقتدار کرنے والے کے لیے، ہدایت اور نسبت حاصل کرنے والے کے لیے عذر ہے۔ جو اس کے ذریعے بولے اس کے لیے برہان، اور جو اس کے سہارے پر کسی سے مقابلہ کرے اس کے لیے شاہد ہے، اور جو اس کے ذریعے کسی سے مناظرہ کرے اس کے لیے باعث کامیابی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ضرور فتنے ہوں گے۔ رسول خدا کا فرمان۔ تو میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر ان فتنوں سے تحفظ کیسے ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب خدا کے ذریعے، کیونکہ اس میں گزشتہ اور آئندہ کی خبریں اور دور حاضر کے احکام موجود ہیں۔ اب دیکھیے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ماضی کیا ہے، گزشتہ کیا ہے؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ کو تمام انبیاءوں کے واقعات اس کے اندر نظر آتے ہیں؟ تمام اقوام کے اس قرآن کے اندر نظر آتے ہیں؟ اور اس وقت کے جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت کے حالات اس میں نظر آتے ہیں؟ اور کیا اس قرآن کے اندر وہ باتیں نظر نہیں آتی جو ہونے والی ہیں؟ یعنی آج 1400 سال کے بعد میں بھی قرآن نے جو فرمایا وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ تو ماضی، حال، مستقبل ہے نہیں ہے اس قرآن کے اندر۔ کیا زبردست قرآن ہے۔ اور فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتاب خدا کے ذریعے، کیونکہ اس میں گزشتہ اور آئندہ کی خبریں اور دور حاضر کے احکام موجود ہیں۔ یہ وہ اب فضل ہے کہ جس میں یعنی علماء بھی سیر ہو رہے ہیں، جو بھی اس قرآن سے ہدایت لے رہا ہے وہ سب سیریاب ہو رہے ہیں۔ یہ کثرت تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا۔ آپ کتنی تلاوت کرتے رہیں، کبھی آپ کو قرآن پرانا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن مثال کے طور پہ آپ کوئی اسٹوری بک پڑھ لیں، کوئی ناول پڑھ لیں، کوئی فکشن کی بک ہی لے لیں، آپ ایک پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ بولیں گے یار اب چھوڑو یہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو بار بار پڑھتے رہو تو اس کو لگتا ہے یہ ابھی بھی نیا۔ اور پھر اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ اگر اسے کوئی سرکش چھوڑ دے گا تو خدا اسے پست و ذلیل کر دے گا، جس نے اس قرآن کو۔ اور جو اس کے غیر میں ہدایت طلب کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ جو اس کے غیر میں ہدایت طلب کرے گا، غیر سے مراد یعنی قرآن سے ہٹ کر کہیں اور جائے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور صراط مستقیم ہے۔ یہ اللہ کی رسی اور صراط مستقیم ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا ثواب پائے گا، جو اس کے ساتھ حکم کرے گا وہ عادل ہے۔ آپ یقین کریں، جب سے قرآن پڑھا محسوس یہ ہوا کہ واقعی کچھ نہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے اندر نہیں تھیں۔ اب دیکھیے، اس قرآن کے ساتھ میں رسول خدا کی احادیث ہمارے ساتھ ہیں، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ جو قرآن کو آپ اور میں نہیں سمجھ پاتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، جو اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ کرام ہیں۔
وہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ اس کا مفہوم، اس کا دراصل قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو طاقت عطا فرمائے اور قوت عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے قرآن کے ایک ایک، یعنی الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، ہم الحمد پہ بات کریں گے، رب العالمین پہ بات کریں گے، ایک ایک لفظ پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن حقیقتاً کیا ہے۔ اس کتاب کا جو سارا کا سارا قرآن کا ہے، یہ تمام کی تمام تفسیر جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ کرام سے ہے۔ اور مزے کی بات، اس قرآن کے اندر، اس قرآن جو انوار الفرقان کے نام سے ہے، اس کی یہ انڈورسمنٹ سید محمد عظمت علی نوری ریسرچ آفیسر محکمہ اوقاف سندھ کراچی جو اہل سنت کے، انہوں نے اس کے اوپر مہر ثبت کی ہے، باقاعدہ پورا لکھا ہے کہ یہ ادارہ جاویدہ کراچی کا شائع کردہ پہلا اور دوسرا پارہ الف لام میم سیقول اور جتنے بھی ہیں الحاج مولانا مشتاق حسین شاہدی کا مطالعہ کیا، الفاظ قرآنی میں جہاں غلطی نظر آئی وہاں ممکنہ طور پر اصلاح کر دی، اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ اصلاح کے مراحل سے گزر کر اب ظاہر اس میں کوئی غلطی نہیں کسی بھی قسم کی۔ تفسیر میں دوران طباعت اگر کوئی لفظ، حروف، زیر زبر، پیش، جزم، تشدید یا نقطہ وغیرہ خراب ہو جائے اور صاف طور پر پڑھا نہ جا سکے یا چھپنے سے رہ جائے تو اس کا متن کتاب کی تصحیح سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا علی عمران صدیقی، منظور شدہ پروف ریڈر۔ یہ میں صرف آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو دونوں جو بڑے فقہ ان سے اپروو، یعنی اس کتاب پر یہ لکھنے والا اہل بیت کا چاہنے والا، لیکن اس سے انڈورسمنٹ کس سے کرا رہا ہے؟ اوقاف سے، جو کہ اہل سنت کے مطلب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ بچوں نے قرآن سنایا اوقاف میں جا کے، مطلب مدرسے میں، وفاق المدارس میں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، یہ تو شیعہ بچے ہے ہی نہیں۔ اور پھر ایک دفعہ پانی پینے گئے تو وہ بچہ بھی ساتھ میں تھا، تو پیچھے پیچھے مولوی صاحب گئے وفاق المدارس کے، بولا تم سچا بتاؤ کہ تم سنی ہو یا شیعہ؟ اس نے بولا میں شیعہ ہوں۔ بولا لگتا نہیں ہے کہ یہ تم قرآن کو اتنا زبردست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کہنے کا مقصد صرف میرا بتانے کا یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس پر متفق ہیں سب لوگ کہ یہ بالکل صحیح مطلب۔ اب قرآن میں چونکہ بہت لمبا مطلب وہ ہے سلسلہ، لیکن چند ایک چیزیں بیان کرتا ہوا چلوں کیونکہ آپ لوگوں کا اس میں وقت بھی وہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے جب دین کی بات ہوتی ہے نا تو دنیا بہت تیزی سے ہم پر غالب آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں 9 بجے کا ٹائم تھا لیکن وہ بلب نہیں جل رہا، تو وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، فلانا نہیں ہو رہا۔ شیطان ہماری طرف بد لگا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم شیطان کو مسلنا چاہتے ہیں، اور جو مسلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس نے شیطان جس کے اوپر حاوی ہو گیا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو اس کے غیر میں ہدایت طلب کرے گا وہ گمراہ ہوگا، یعنی قرآن سے ہٹے گا وہ غیر ہے۔ اور یہ اللہ کی مضبوط رسی اور صراط مستقیم ہے، جو اس پر عمل کرے گا ثواب پائے گا، جو اس کے ساتھ حکم کرے گا وہ عادل ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے، اس کے اندر احکامات جو ہیں ان احکامات پر چل کے تو عدل و انصاف کرنا ہے۔ آج ہمارے عدل و انصاف ہی تو نہیں ہے۔
اور اللہ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ہے، بے شک امام مہدی سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی جب وہ آئیں گے نا تو وہ عدل ہی کی بات کریں گے، وہ کسی کی رشتہ داریاں، کوئی جان پہچان کچھ نہیں ہوگا، کس نے ہدایت لی کس نے نہیں لی، آ جاؤ۔ کیونکہ اس وقت تو صرف دو ہی باتیں ہوں گی، حق اور باطل، اور باطل مٹنے کا ہوگا اور حق کامیاب ہوگا۔ اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے کوشش کرو اپنی جتنی بھی، اللہ ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمارا آج کا دن ہو کل نہیں ہو، 1 مہینے بعد مر جائیں، 1 سال بعد مر جائیں، لیکن اپنی زندگیوں کو اب جو بھی گزر گئی اللہ سے معافی مانگو اور اب دین کی طرف نکل کر۔ بہت ہم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اس کے ساتھ چلے گا، حکم کرے گا، وہ عادل ہے۔ جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھے راستے کی طرف بلایا، جس نے بھی قرآن کی طرف دعوت دی وہ سیدھے راستے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں نے عرض کیا کہ کیا کوئی نفع بخش ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ایسی منافع بخش یا نفع بخش کوئی بات بتائیے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم سعادت مندوں کی زندگی اور شہداء کی موت چاہتے ہو، سعادت مند زندگی اور شہداء کی موت اگر چاہتے ہو، اور یہ کہ بروز قیامت نجات اور کامیابی حاصل کرو، اور حرارت و گرمی کے روز سایہ حاصل کرو، اور گمراہی و تباہی کے روز ہدایت و نجات حاصل کرو، تو قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ خدا رحمان کا کلام ہے اور شیطان سے حفاظت کے لیے حفظ و امان ہے، اور میزان عمل کو بھاری کرنے والا ہے۔ آج ہم مجھے بتاؤ، سب سے پہلا ایمانداری سے بتاؤ، ہم نے اس قرآن ہی کو تو نہیں چھوڑا؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 گھر میں بار بار کہتا ہوں پڑھو جا کے، اور اس کے اندر کیا قرآن نہیں کہے گا کہ رسول فرمائیں گے کہ اللہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس لیے یہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن کے اندر ہی آیا، رسول فرمائیں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے یہ گمراہ ہو گئے۔ آج ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے روزے رکھتے ہیں، کیسے، یہ میں فرض کی بات کر رہا ہوں، باقی چیزوں کو تو میں اور بات ہی نہیں کر رہا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے نبھا کرتے ہیں، بچے ماں باپ کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، پڑوس کے ساتھ کیا حکم ہے، رشتہ داروں کا کیا حکم ہے۔ ہم صرف اور صرف اپنی زندگی کو ہنسی مذاق میں گزار کے اور پھر نکل جائیں گے، اور جب قبر میں چلے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کیا کہانی ہم نے 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں کر کے گزارا۔ ابھی فکر کرو، میں خاص طور پہ نوجوانوں کو زیادہ کہتا ہوں جو ابھی آج کل گھوم رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزر کر، لیکن کچھ بچے ہیں الحمدللہ جو ہدایت پر چل رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا قرآن خدا کے سوا ہر شے سے افضل ہے۔ قرآن خدا کے سوا ہر شے سے افضل ہے، جس نے قرآن کی عزت و توقیر کی اس نے خدا کی عزت کی، اور جس نے قرآن کی عزت نہیں کی اس نے خدا کی بھی عزت نہیں کی۔ اب عزت کیا ہے؟ اس کو جزدانوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو، یہ تو عزت نہیں، یہ تو تکریم نہیں ہے، یہ تو اس کا حق ادا ہی نہیں ہے۔ میں کتنی دفعہ کیا کہتا ہوں کہ قرآن ہم سے 4 چیزیں ہی مانگ رہا ہے نا۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھو، اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا تو آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ابھی۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پڑھ لیا تو قرآن کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور اگر تم نے سمجھ لیا پھر اس پر عمل بھی کر لیا تب بھی قرآن پر آپ نے پورا نہیں اس کا حق ادا کیا۔ قرآن کو پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اب لوگوں تک بھی پہنچاؤ۔ آج اگر آپ لوگوں کا کام ہے کہ یہاں پر درس میں بیٹھے ہو اور جو سب سے پہلا بندہ ملے
چاہے وہ آپ کا شوہر ملے، آپ کا بھائی ملے، آپ کا باپ ملے، آپ کا بیٹا ملا، آپ کی بیٹی ملے، آپ کا پڑوسی ملے، آپ کا دوست ملے، اس سے کہو کہ جا کے کہ میں نے آج قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ تفسیر جو ہے اس کی پڑھ کے اور سن کے آیا ہوں. آپ اپنا کام پہنچا دو. جیسے میں اپنے گھر سے نکل کر یہاں پر آپ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں کہ خود بھی عمل کروں. سب سے پہلے تو میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے تقویٰ و پرہیزگار بنا. تو یہ آپ کا میرا بھی کام ہے کہ سب سے پہلے جا کے ہم بتائیں کہ یہ آج قرآن سے ہم نے یہ بات پڑھی اور سنی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد. قرآن علوم الہی اور معرفت الہی کا خزانہ ہے. جو قرآن جو ہے نا، میں بار بار معرفت کی باتیں کرتا رہتا ہوں. خدا کی قسم اگر معرفت یعنی عرفان کسی کو مل جائے تو تم یہاں بیٹھو گے اور مدینہ تمہیں سامنے نظر آئے گا، تمہیں خانہ کعبہ نظر آئے گا. یہ معرفت. ایک شخص جو یہودی یا عیسائی کسی سے مسلمان ہوا، اس کو پتا تھا کہ مسلمان جو ہے نا بڑے سچے ہوتے ہیں، ان کا قرآن سچا ہے، ان کا رسول سچا ہے، ان کا اللہ سچا ہے. جب اس کو اس مولوی نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز کے لیے کہا کہ اب تم نیت کرو کہ میں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض واجب قربۃ للہ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اب وہ کہتا ہے کہ میں جب اس کو کہہ رہا ہوں مولوی، تو اس بندہ اتنا تو کہہ رہا ہے وہ، لیکن منہ میرا کعبہ شریف کا نہیں کہہ رہا. وہاں آ کے رک جاتا تھا. ایک دفعہ رکا، دوسری دفعہ رکا، تو تیسری دفعہ اس نے کہا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اب جب نماز ہو گئی پوری سب کچھ، تو اس مولوی نے کہا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جب میں تمہیں نیت کرا رہا تھا تو تم نے نیت کی، اور جب میں نے کہا منہ میرا کعبہ شریف کا تو تم نے خاموش ہو جاتے تھے. کہنے لگا کہ میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ دین اسلام سچا مذہب ہے، اور جب آپ نے کہا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو میں منہ کعبہ شریف، مجھے کعبہ ہی نظر نہیں آ رہا. اب میں کیسے کہوں منہ میرا کعبہ شریف؟ جب مجھے کعبہ نظر آیا تو میں نے کہا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ ہے وہ معرفت، یہ ہے وہ معرفت کہ ہم یہاں بیٹھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور دماغ کہیں اور طرف. آپ مجھے بتائیں نا پھر کیا کعبہ شریف کی طرف، پھر کیا معرفت ہے؟ ہم حسین کی معرفت رکھتے ہیں، ہم کربلا بھی پہنچ گئے، لیکن معرفت حسین کی نہیں مل پائی. تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ حسین کی معرفت یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حسین نے جو کہا یا جو عمل کیا بس اس پر چلنے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کو لوگ کہیں کہ یار یہ حسینی ہے، یار یہ تو علی کا ماننے والا ہے، یار یہ رسول کا ماننے والا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کی زبان، آپ بیٹھے ہوئے ہو تو وہی تذکرہ کر رہے ہو، آپ کا لباس بتا رہا ہو کہ یار یہ تو کوئی حسینی جا رہا ہے، یہ کوئی جو ہے نا علی کا ماننے والا ہے، کوئی رسول کا ماننے والا جا رہا ہے. ایسے ہوتے ہیں نا لوگ، فوراً پہچان جاتے ہیں. اب اگر مثال وارثی سلسلے کا کوئی بزرگ جا رہا ہو، فقیر جا رہا ہو، وہ جیسے کپڑے پہنا ہوگا فوراً لوگ کہیں ارے یار یہ وارثی بزرگ ہے، کیونکہ وہ عام زندگی میں بھی وہی کپڑے پہن کے گزر رہا ہوگا. اس کو یہ فکر نہیں ہوگی لوگ مجھے دیکھ کے ہنسیں گے یا کہیں گے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر بھی ایسی ہی چیزیں ہیں. تو میرے مولا امام فرماتے ہیں کہ قرآن علوم الہی اور معرفت الہی کا خزانہ ہے. جب اس کے خزائن کو کھولو تو اس میں غور و فکر کرو. ہم خدا کی قسم غور و فکر ہی تو نہیں کرتے. میں ابھی کسی سے بھی کوئی پوچھ لوں، قرآن پڑھا ہوگا اور میرے خیال میں 10 دفعہ نہیں 50 دفعہ قرآن ختم کیا ہوگا اپنی پوری زندگی میں، جن کی عمر 40-50 سال ہوگی. لیکن اگر میں کسی سے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ کہ نماز کی آیت کس والے پارے میں ہے، زکوٰۃ کی کس بارے میں ہے، روزہ کس بارے میں حکم آیا ہے،
حج کا کس بارے میں نہیں پتا ہے. 50 سے 100 دفعہ قرآن پڑھا ہوگا. یہ فرائض کی بات کر رہا ہوں اور احکامات کی بات نہیں کر رہا. یہ تو حال ہے ہمارا. وہ جو مولوی صاحب نے بتایا تھا نا نماز پڑھنے کا بچپن میں، بس وہی پڑھ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے قرآن کے اندر نہیں دیکھا یا ہم رسول خدا کی حدیث میں نہیں دیکھا. بس پڑھے جا رہے ہیں. پھر پڑھے جاؤ. یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن علوم الہی اور معرفت الہی کا خزانہ. جب اس کے خزائن کو کھولو، خزائن سے مراد خزانہ، خزانے کی جمع ہے خزائن. خزائن کو کھولو تو اس میں غور و فکر کرو. اس کے اندر ایک ایک آیت پہ غور و فکر کرو. یہ آیت کہہ کیا رہی ہے، اس سے پچھلی والی آیت کیا کہہ رہی ہے، اور اس سے آگے والی آیت کیا کہہ رہی ہے. سمجھ میں آ جائے گی کہانی. اور اس نفع بخش دریا سے معرفت کے موتی حاصل کرو. وہ معرفت کے موتی تو نہیں نکال پا رہے ہم وہ ڈبکی نہیں لگا پا رہے. ہم وہ اوپر سے سرسری طور پر کیا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا قرآن حکیم خدا اور بندے کے درمیان عہد نامہ ہے. عہد نامہ ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ اس عہد نامے میں دیکھے اور ہر روز 50 آیات کی تلاوت کم از کم کرے. اور خدا کی قسم 50 آیت کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ مثال کے طور پہ میں الحمد شریف کی بات کر رہا ہوں. الحمد 7 آیتوں کا مجموعہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں بسم اللہ کے جب بیان کروں گا تو اس کے اندر کے ہر قرآن کی سورے کے ساتھ میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. تو اگر میں 7 الحمد کی آیت ہیں اور ایک بسم اللہ کو پڑھوں تو 8 آیتیں بنتی ہیں. 7 کا مطلب اگر 3 دفعہ پڑھ لیا تو 21 دفعہ تو ایسی ہو گیا. تو کم از کم 50 آیتیں تو ہر انسان پڑھ سکتا ہے نا، یا نہیں پڑھ سکتا؟ بھائی 3 دفعہ کل پڑھ لیا، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، یہ پڑھ لی، الحمد پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، 50 سے زیادہ ہوئی. کون کرے گا یہ؟ ہمیں تو دنیا کی باتوں سے فرصت نہیں ملتی. ہاں بھائی آج ڈرامہ کون سا چل رہا ہے، کون سے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کون سا نہیں دیکھ رہے. آج کل بڑا اچھا چل رہا ہے وہ، کل میں نے تو دیکھا ہی نہیں. اللہ، ہم یہ باتیں کیا ہے؟ وہ وقت گزر گیا. اب ہمارا تو یہ ہے کہ ہاں ہم نے قرآن کی کون سی تلاوت پڑھی، آج ہم نے قرآن کو کون سی تلاوت، کون سے رکوع، کون سا جو ہے ہم نے پارہ کو پڑھا، اس سے کیا چیز نکالی، وہ بتائیں ایک دوسرے کو. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامے رہو. قرآن کے اندر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑھو. آج ہمارے تفرقے کتنے 72-73 تفرقوں میں آ گئے. اللہ کہہ رہا ہے تفرقوں میں نہ پڑھو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تفرقوں میں نہ پڑھو. اور ہم نے 73 فرقے بنا کے اللہ کے سامنے جائیں گے. یہ تو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. اب کیا فرما رہے ہیں مولا؟ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامے رہو کیونکہ یہی مضبوط رسی اور واضح روشن اور نفع بخش اور تمسک و تعلق رکھنے والے کے لیے بچاؤ و نجات کا ذریعہ ہے. خدا کی قسم ہم لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بس ہم بہت کر رہے ہیں. ابھی قبر میں جب جیسے ہی رکھو گے نا وہ پتہ چل جائے گا. جیسے ہی دفنانے کے بعد تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب جن کو تم بڑا ٹائم دیتے تھے، بچوں کو، اولادوں کو، شوہروں کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، ارے جتنا حکم ہے بس اتنا کرو، باقی ادھر بھی لاؤ. لیکن ہم نے تو ختم کر دی اپنی زندگیاں اولادوں پہ، شوہروں پر، اپنے بیویوں پہ، اپنے بچوں پر، اپنے تمام تر دوستوں پر. بھائی وقت تو ایک ہی ہے نا. مثال کے طور پہ آج 5 سپٹمبر ہے نا 2022. اب 5 سپتمبر 2022 تو نہیں آئے گا نا. اب 5 سپتمبر بھی اگر آئے گا تو 2023 میں آئے گا نا. 22 کا تو ختم ہو گیا نا. ہم نے اپنے وقت کو آج کا ضائع کر دیا.
اس کی فکر کرو. فرمایا یہ کج نہیں اصلاح کی محتاج، اور اس میں لفظ نہیں کہ حرف گیری ہو سکے. زیادہ پڑھنے سے یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی، اور جس کا قول قرآن کے مطابق وہ سچا، اور جس کا عمل قرآن کے مطابق وہ سبقت کرنے والا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صبح شام قرآن کی تلاوت سے غافل نہ رہو، کیونکہ قرآن مردہ دل کو زندگی عطا کرتا ہے اور فحش اور برے کاموں سے روکتا ہے. جب قرآن کو پکڑیں گے، قرآن پہ غور و فکر کریں گے. ابھی میں اگر آپ لوگوں کے پاس میں یہاں آیا ہوں تو میں کل سے قرآن اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے تو ٹی وی نہیں دیکھا. جب آپ نے اس کو پکڑا تو پھر وہ ٹی وی کا ٹائم نہیں ہوگا، ٹی وی کو پکڑ لیا تو اس کا ٹائم نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ کسی کو بتانے جاتے ہیں تو پہلے خود بھی تو اسٹڈی کرتے ہیں نا، خود بھی تو پڑھتے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے، ان کے گھروں میں خوب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرمائے کہ انہوں نے قرآن کا یہاں پہ درس شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے. یہ یہاں پر جگہ دینا قرآن کے لیے، آپ یہ گواہی دے گئے در و دیوار یہ ساری چیزیں. اور فرمایا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ مومن کو چاہیے کہ اگر اس پر موت آئے تو قرآن پڑھا ہوا ہو یا پڑھنے میں مشغول ہو. اب یہ کب ہوگا؟ جب زندگی قرآن پہ لگے گی. اب میرے 1.5 گھنٹے یہاں پر قرآن میں ہو، گھر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، یا آپ کو اور ہم سب لوگ یہ کر رہے ہوں، تو اگر موت آئے گی تو اسی صورت میں آ جائے گی. آنی تو ہے نا. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ یا تو قرآن پڑھا ہو یا پڑھنے میں مشغول ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن خدائی مہمان ہے، یہ خدا کا مہمان ہے، اور اس کی مہمانداری بقدر استطاعت سیکھو. یہ خدائی رسی اور روشن نور ہے اور نفع بخش شفا دینے والا، لہذا اسے پڑھا کرو کیونکہ خدا تمہیں اس کے ہر حرف کے تلاوت پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اور الف لام میم جو ہے نا ایک نہیں ہے. فرمایا کہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. اگر ایک نہیں 3 حروف ہیں اس کی تلاوت پر، صرف الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیاں مل گئی. یار ہم لوٹ ہی نہیں رہے. جیسے رمضانوں میں ہوتا ہے نا کہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، بھائی خوب نمازیں پڑھو، خوب تلاوتیں کرو، خوب روزہ رکھو، خوب جناب اعلیٰ خیرات و صدقات کرو، لوگوں کو افطار کراؤ، سحری کراؤ. ثواب ہے نا اس کا. عام دنوں میں یہ کام کرنے کا اتنا بڑا ثواب نہیں ہے، لیکن رمضان میں اس کو کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگ زیادہ تر اپنی زکوٰۃ وغیرہ خیرات فلانا نم کا فطرہ یہ سب کیوں کرتے ہیں کہ رمضان میں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ثواب. تو یہ قرآن کو اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس پر اگر آپ اپنے بیٹھ جائیں نا، خود ہی غور و فکر کرتے رہیں، آپ کو خود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نہ قرآن کو نہیں. ارے میں یہ کہتا ہوں کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا قرآن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر ہی فرمایا نا، قرآن تو بڑا ہم نے لوگوں کو آسان ہے. ہاں اس کی عظمت اتنی بھاری ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پر اس کو رکھتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے. لیکن انسان کو ہم نے اتنا طاقتور بنا دیا کہ اگر اس نے اپنے دل کے اندر قرآن کو رکھ لیا تو وہ ذرہ برابر بھی پہاڑ کو ٹکڑے نہیں ہوگا. یعنی کہیں بھاری ہے اتنا اور کہیں اتنا نرم ہے. فرمایا کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو. آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ خدا کی قسم ہر بندہ یہ کہے کہ ہر پیر کو میرے گھر میں قرآن کا ہو، پھر کوئی اور دوسرے ہمارے یہاں جو سلسلہ ہوتا ہے اس کا ہو. آپ یقین کریں گھروں کے اندر بچوں کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گے آپ، اگر جو بچے سمجھیں. اور جو بچے نہیں سمجھنا چاہیں گے تو وہ تو یقیناً بھائی. ابھی میں اس میں پڑھ ہی رہا تھا
کہ وہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کسی گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہو اور وہ بندہ اس نہر میں دن میں 5 دفعہ غوطے لگاتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ میل کچیل ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 5 دفعہ اس کے اندر غسل کر رہا ہے یا نہا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہی اس قرآن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو اور یہود و نصارہ کی طرح اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ کوئی پڑھ ہی نہیں رہے، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی نفلیں سنتیں تو گھر میں پڑھنے کا حکم ہے نا، باقی فرائض آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی نمازوں کے لیے رسول خدا بھی اپنی نماز سنت یا نوافل جو ہوتے تھے وہ حجرے میں جا کے پڑھتے تھے اپنے، یعنی گھر کے اندر۔ اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو ذکر الہی سے محروم کر دیا تھا اور عبادت گاہوں تک ذکر الہی کو محدود کر دیا تھا۔ پہلے کیا تھا؟ مخصوص عبادت گاہیں۔ مثال آج میں عیسائیوں کی مثال دیتا ہوں، جو چرچ ہے عیسائیوں کا، جو کرسچنس ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ اتوار کو وہ صرف جا کے عبادت گاہ چرچ میں جا کے عبادت کرتے ہیں سنڈے کے سنڈے، ادروائز گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ انہوں نے ایک مخصوص بنا لی جگہ۔ ہمارے یہاں تو حکم ہے کہ مسجدوں کو بھی آباد کرو، گھروں کو بھی آباد کرو۔ اور پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوگی اس میں خیر و برکت زیادہ ہوگی، اور اس گھر والوں کے رزق اور وسعت میں مطلب زیادتی ہوگی، اور گھر اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتا ہے کہ جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ابھی ہم اگر آسمان کی طرف دیکھیں گے ستارے چمک رہے ہوں گے نا، ایسے ہی جب آسمان والے ابھی اس وقت نگاہ دوڑائیں گے نا تو ہمارے گھر اس وقت چمک رہا ہوگا ان کے، کیونکہ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر جب آسمان والے دیکھیں گے نا کہ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا یہ والا گھر چمک رہا ہوگا۔ رسول خدا کا حکم تو میں کہتا ہوں 101% صحیح ہے، کیونکہ رسول خدا جو فرما دے تو اس میں تو کوئی پھر آدمی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر الہی ہوتا ہے اس میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے، اور اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ، میں جو یہاں بیٹھا ہوں نا، میں اتنا افضل نہیں ہوں جتنا تم لوگ افضل ہو، کیونکہ تمہارے درمیان فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی وہ مخلوق بیٹھی ہوتی ہے کہ جو پاک و پاکیزہ ہے۔ تم لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہو، اس مجلس کو؟ ہم لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں ہمیں، کیونکہ وہ معرفت ہی نہیں، وہ نگاہیں نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح زمین والوں کے لیے روشن ستارہ چمکتا ہے، یقیناً گھر میں جس قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی ہوتی ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور گھر سے فرشتے جو ہے ان کا آنا جانا ہوتا ہے، اور شیاطین جو ہیں وہاں پر کبھی بھی نہیں آتے۔ میرے مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو تو اہل خانہ کے مشکل کام آسان ہو جائیں۔ اچھا، ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ بڑی آسانی والے کام ہیں لیکن ہم نے کرنے نہیں، کیونکہ شیطان نے ایسے ہمیں جکڑ لیا ہے، وہ تک اس طرف مت جانا۔ باقی تمہیں میں زبردست قسم کی ہریالی دکھا رہا ہوں۔ آج بچہ نیٹ پر بیٹھا ہوگا موبائل پہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پوری رات، نہیں اٹھے گا تو نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، قدم بھاری ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، آپ اس کو کہیں گے 5 منٹ کے لیے قرآن اٹھا کے پڑھ لے تو نہیں اس سے پڑھا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تلاوت نہیں کریں گے تو اہل خانہ پر تنگی ہوگی جس سے خیر و برکت کم ہوگی، اور وہ نقصان میں ہوں گے اور خیر و برکت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کے بغیر کوئی امیر ہی نہیں. اچھا میں نے ابھی کیا بات کہی تھی؟ ہم تو امیر تو اس کو جس کا پیسہ ہے، اس امیری کو سمجھتے ہی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیسہ تھا. تمہارا رسول جس کو تم رسول مانتے ہو وہ تو امیر نہیں تھا، لیکن تم امیر بننا چاہتے ہو. رسول خدا نے فرمایا کہ جتنی اگر اللہ تمہیں وسعت دے، طاقت دے، تمہارے پاس پیسہ ہو تو تم غربا میں اس میں تقسیم کرو. رسول خدا کا گھرانہ کیا ہوتا تھا؟ فاقے کر رہے ہوتے تھے. رسول خدا کے جو اصحاب میں سے جو قریبی تھے وہ ان اصحاب کو کیوں کہتے تھے کہ جو اصحاب رسول خدا کے ساتھ میں تھے، اور جب رسول خدا کے وصال کے بعد میں جب ان کو دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑے بھی پہن رہے ہیں، مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں اور ہار پہنے ہوئے ہیں اور بادشاہت ہو رہی ہے، وہ یہی تو کہتے تھے کہ یار تم نے تو رسول خدا کی زندگی کو دیکھا ہے کہ وہ چٹائی پر جو ہے نا سونا پسند کرتے تھے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ تو ایسی فقیری میں رہے، اور تم لوگوں نے جو ہے نا بادشاہت بنائی ہوئی ہے. اور آج ہماری بھی امت کا یہ حال ہے کہ ان کا رسول جو ہے نا اس نے تو یعنی بظاہر دنیاوی لحاظ سے، جس کو کہ آج ہمارے یہاں امیری سے پیسے کو کہتے ہیں، ارے امیری وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاص مخصوص نیک بندے اس کو چاہیں، وہی تو امیری ہے. میری امیری یہ ہے کہ مجھے رسول خدا اور اللہ مجھ کو پسند کر لے، میرے ائمہ کرام جن کو میں مانتا ہوں وہ مجھے پسند کر لیں. میرے لیے تو اس سے بڑھ کر امیری ہے ہی نہیں. میں تو امیر جب ہو جاؤں گا کہ جب وہ مجھے روزے پہ بلا لیں اپنے. یہ کیا امیری ہے کہ میں اپنے کپڑے اور گاڑیاں اور اپنے گھروں میں دبیز قسم کے گدوں پہ بیٹھ کے اپنی زندگیوں کو گزاروں؟ ہم اسی کو امیری سمجھتے ہیں. حقیقتاً تو امیر وہ ہیں جیسے آج یہ امیر ہیں، لیکن ہمارے یہاں دنیا میں امیر ان کو نہیں سمجھا جائے گا. جب ہی سمجھا جائے گا کہ جب کوئی زبردست قسم کی جو ہے نا یہاں پر ٹینٹ لگائے ہوئے ہوں، پھر مہمان رشتے دار ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہو، اور دیگیں چڑھی ہوئی ہوں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کا رسول امیری کو پسند نہیں کرتا، جو دنیا کی امیری کی بات آپ کیوں پسند کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں ہم تو امت کے رسول کے امت ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بغیر کوئی امیری نہیں، اور قرآن کے ساتھ کوئی فخر نہیں، اور قرآن کا پڑھنا بہترین عبادت ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکوں کی زندگی اور شہید کی موت چاہتا ہے اور اس دن کامیابی چاہتا ہے کہ جس دن لوگ حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جسٹس ڈے، آخرت والا دن جب ہر کوئی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، ایک کاش کہ ہم نے بھی دنیا میں یہ کیا ہوتا، ایک کاش ہم نے بھی اپنے گھروں میں ایسے ہی قرآن کی جو ہے مجلسیں اور محفلیں سجائی ہوتی. کاش ہم نے بھی لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہوتا، ایک کاش ہم نے بھی کچھ ایسے کام کیے ہوتے جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا. ہم تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، ببو خوش ہو جائے، تایا خوش ہو جائے، چچا خوش ہو جائے، ماموں خوش ہو جائے، دادا خوش ہو جائے، نانا خوش ہو جائے، فلانا خوش ہو جائے، بیٹا خوش ہو جائے، بیٹے کے گھر والے خوش ہو جائے، بہو خوش ہو جائے، وہ سالے اور یوں ہو رہے ہیں. ارے اس دنیا کو ٹو پہ رکھو، پھر دیکھو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے. میں نے تو یہ دیکھا اللہ والوں نے جنگلوں میں چلے گئے دنیا سے بچ کے، اور دنیا نے بھی پیچھے پیچھے کر کے جنگل میں بھی ان کو نہیں چھوڑا. وہ اللہ کی یاد کرنے میں جنگل میں چلے گئے، اور لوگوں کو بھائی دنیا، اگر ہمارے پیر صاحب یہی تو فرماتے تھے کہ ہم نے اللہ کی طرف پیٹ کر لی ہے اور دنیا کی طرف منہ کر لیا. نہ ہمیں اللہ مل رہا ہے نہ دنیا مل رہی ہے. ہمیں دنیا کی طرف پیٹ کر لینا چاہیے اور اللہ کی طرف منہ کر لینا چاہیے. پھر دیکھو اللہ بھی ملے گا اور دنیا بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی.
مولا امام حسین نے 61 ہجری کو اس دنیا سے شہادت پائی کربلا میں. آج جمع غفیر مچا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا, قرآن نے نہیں تو یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے. تم کیا پتا ہم ان کو رزق دیتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کامیابی چاہتا ہے جس دن حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا, اور چاہتا ہے کہ اسے بروز قیامت گرمی کے موقع پر سایہ نصیب ہو اور گمراہی کے موقع میں ہدایت اس کے قدم سے لپٹی ہو. تو اسے چاہیے کہ قرآن کا درس حاصل کرے اور اس کی تعلیم سے بہرہ مند ہو, یعنی قرآن پڑھے اور پڑھائے اور سمجھے اور سمجھائے, کیونکہ جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عزت و شرف کا مالک ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن رحمان کا کلام ہے اور شیطان کے فریب سے بچنے کا حرز و امان ہے اور پلہ میزان کا گرا کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جو شخص قرآن کی دیکھ کر تلاوت کرے اس کی بصارت دیر پر رہے گی اور اس کے والدین سے عذاب کی تخفیف ہوگی, اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ایک شخص مسلمان ہو گیا, اس کے والدین کافر تھے, وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اب چونکہ ہے وہ کافر, اس کا عذاب کم ہو جائے گا, بخشا تو نہیں جائے گا, لیکن اس کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اب دیکھیں یہ بات میری بڑی غور سے سننے کی ہے کہ 4 چیزیں ایک ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے. کس کو دیکھنا عبادت ہے؟ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ کسی نے کہا ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے. مولا علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے, اور والدین کی طرف نرمی سے دیکھنا عبادت ہے, اور قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. 4 چیزیں, کعبے کو دیکھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت, علی کو دیکھنا عبادت, اور اپنے ماں باپ کو نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت. یہ عبادت ہے. امام جعفر صادق, یہ رسول خدا کا قول ہے, یہ 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. یہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے, نرمی اور مہربانی سے والدین کو دیکھنا عبادت ہے, اور قرآنی صحیفے کو دیکھنا عبادت ہے, اور کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ صلی بروز قیامت 3 چیزیں خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گی. ایک, غیر آباد مسجد کے جس میں کوئی نماز نہ پڑھتا. عالم جو جہلا کے درمیان ہو اور وہ اسے دینی مسائل دریافت نہ کرے. جہلا سے مراد جاہل. عالم جو جہلا کے درمیان ہو اس سے دینی مسائل دریافت نہ کرے. آج ہمارے یہاں میں ادھر کسی سے پوچھو نا مسائل, ابھی پوچھنا شروع کر دوں نا, ابھی لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں, پوچھیں گے نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی عالم ہو اس سے پوچھو کہ اس مسئلے کا ایسے کیسے کریں, کیا کریں. ہمیں وضو نہیں پتا, وضو کر رہے ہیں ہم دن بھر, لیکن مسئلہ نہیں پوچھ رہے. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کا مسئلہ نہیں پوچھ رہے, یا اور دوسرے کاموں کا مسئلہ نہیں پوچھ رہے.
تو جس طریقے سے غیر آباد مسجد میں کوئی نماز نہ پڑھائے تو مسجد اس سے شکایت کرے گی، اس محلے والے لوگوں سے۔ عالم جو ہے وہ شکایت کرے گا کہ اے اللہ جو تو نے علم دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کرام سے جو ملا، لوگوں نے پوچھا تک نہیں، پوچھا ہی نہیں۔ تیسرا، اور گھر میں رکھا ہوا قرآن جس پہ غبار پڑا ہو اور اس میں کوئی تلاوت نہ کرے، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو شکایت کریں اللہ کی بارگاہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، کون سلمان؟ حضرت سلمان محمدی، جن کو ہم سلمان فارسی کہتے ہیں، کہ مومن اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو خدا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے منہ سے نکلنے والے ہر حرف سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتا ہے۔ ابھی کوئی دنیاوی سیل کی لوٹ لگی ہو نا تو پتہ چلے نا، واہ بھائی کہاں پہ امتیاز میں سیل لگ گئی ہے، بھائی سب چیزیں آدھی قیمت پہ مل رہی ہیں، بگ بائی پہ مل رہی ہیں، ادھر مل رہی ہیں، او بھائی ادھر نہیں بھی پیسہ لے کے آ جاؤ، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ بھی سارا 1 مہینے بعد نہیں تو 2 مہینے بعد ختم ہو جانا۔ وہ کام جو کہ فار ایور کے لیے وہ نہیں پکڑنا ہے کہ بھائی اپنے آٹے کے کنستر میں، چاول کے کنستر میں نہ آتے نہ پڑھ کے پھونک دو، برکت ہو جائے گی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خیر، غرض قرآن حکیم کی تلاوت کے بے شمار فضائل فوائد ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ خلاق عالم مومن مسلمین کو اس کی تلاوت، اس کے احکام پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے کہ ایسے قاری قرآن کے جو قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتے تو جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے قاری سے مراد جو بھی قرأت کرتے ہیں قرآن کی، ضروری نہیں ہے کہ وہ قاری کوئی بھی ہو، یعنی میں بھی اگر گھر میں قرآن پڑھا ہوں تو میں بھی قاری ہوں، آپ بھی قاری ہیں، آپ بھی قاری ہیں، سب قاری ہیں۔ فرمایا کہ ایسے قاری کا قرآن کے جو قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، لہذا تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآنی احکام پر عمل بھی لازم و واجب ہے۔ جی تو میں کہتا ہوں ہمیں ابھی تک فرائض ہی نہیں پتہ چل پا رہے ہیں۔ ہم جو احکامات یا قرآن کے آیتیں ہیں نا ان پر تو سوچتے نہیں ہیں، متشابہات میں لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے اور ہمیں سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔